حضرت یہ روایت آگے کی میں بیان کر رہا ہوں. حضرت عفیف الکندی رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کنت امرأ تاجرا، میں ایک تاجر آدمی تھا. فقدمت الحج، میں حج کے لیے آیا. بڑے بزنس مین تھے عفیف الکندی، بڑے بزنس مین تھے، اور ان کے بزنس ٹرمز تھے رسول اللہ کے انکل، رسول اللہ کے چچا عباس کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سب سے چھوٹے چچا کا نام عباس، حضرت عباس کے ساتھ ان کے بزنس ڈیلز تھے ان کے. تو وہ حج کے لیے آئے، اور حج کے لیے آنے کے بعد وہ جا کر جو ہے اپنے بزنس پارٹنر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے. آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ بنو ہاشم کے اندر سب سے بڑے بزنس مین حضرت عباس تھے. حضور کے خاندان میں سب سے بڑے وہ بڑے بزنس مین تھے. ایسا نارمل ایوریج بزنس مین نہیں تھے، وہ اربوں خربوں میں کاروبار کرنے والے بڑے بزنس مین تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ. تو وہ ان کے بزنس ٹرمز تھے. جا کے اپنے بزنس پارٹنر سے ملاقات کیے تو فرماتے ہیں کہ جب ان سے ملاقات کیا، میں دیکھا اپنے بزنس پارٹنر سے میں بات کرتے ٹھہرا تھا، ایک آدمی آیا باہر اور ایک عجیب قسم کی نماز شروع کر دیا. جی ایک عجیب قسم کی نماز شروع کر دیا. پھر ایک خاتون کو دیکھا، وہ خاتون آئی اور وہ آدمی کے پیچھے ٹھہر کے وہ نماز پڑھنا شروع کر دی. پھر میں دیکھتا ہوں کہ ایک بچہ آیا اور وہ بچہ وہ خاتون کے بازو ٹھہرا اور نماز شروع کر دیا. میں تعجب سے سوال کیا اپنے بزنس پارٹنر حضرت عباس سے، عباس یہ کون لوگ ہیں اور کیا کر رہے ہیں یہ لوگ، یہ کیا نماز پڑھ رہے ہیں یہ لوگ؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ میرا بھتیجا ہے اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس پر اسلام نازل ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو نبوت عطا ہوئی ہے اور لوگوں کے درمیان یہ اسلام پھیلا رہا ہے. اب روایت طویل ہے. وہ فرماتے ہیں وابن عمی هذا الفتى، کہتے ہیں کہ یہ جو نماز پڑھ رہا ہے میرا بھتیجا ہے، اور اس کے پیچھے جو نماز پڑھ رہی ہے وہ اس کی بیوی ہے، اور یہ اس کا بھائی میرا دوسرا بھتیجا ہے جو پیچھے نماز پڑھ رہا ہے یہ ہے. اور یہ اسلام کا دعویٰ بھی کرتا ہے، اور یہ شخص آج سے دعویٰ کر رہا ہے کہ کسرا، یعنی اس وقت کی جو سپر پاور تھا ایران سپر پاور کسرا، اس کے ہاتھ پر فتح ہوگا، اور سیکنڈ سپر پاور روم جی اس کے ہاتھ پر فتح ہونے والا ہے. ملک شام میں روم کا پاور تھا، جو آج سیریا، لیبنان، جارڈن یہ علاقہ ہے نا، وہاں پر روم کا پاور تھا جی. ان کا امپائر چلتا تھا، سپر پاور تھے. دو سپر پاور دنیا میں چلتے تھے، ایک کسرا، ایران کی جو فوج تھی، ایران کی جو حکومت تھی، یہ دونوں ملک اس کے ہاتھ پر فتح ہوں گے. حضرت عفیف الکندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس وقت تو میں بڑا ایزی لے لیا، بولے کہ کچھ ہوں گا پرابلم، یہ سمجھ میں نہیں آیا. اکثر لوگ یہی الزام لگاتے تھے نا، مجنون بولتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہی لوگ بولتے تھے نہیں بھائی انہوں پاگل پن کا دورہ پڑا ہے، ان کے اوپر جادو کا اثر ہوگا. سارے مشرک یہی بولتے تھے جی. ساحر کہتے تھے، جادوگر کہتے تھے، یا سحر والا جس پر سحر کا اثر ہو گیا وہ بولتے تھے ان تتبعون الا رجلا مسحورا. لوگ کہتے تھے جس پہ شیطان کا اثر ہو گیا، جادو کا اثر ہو گیا، ایسے آدمی کے پیچھے چلتے ہو. یا پھر پاگل کہتے تھے. تو کہتے ہیں کہ میں ایسے ہی کچھ سمجھ کے میں انجان ہو گیا. اس کے بعد عفیف الکندی آخر دور میں اسلام قبول کرتے اور کفِ افسوس ملتے اور کہتے کہ میں بڑا افسوس کرتا ہوں کہ کاش میں اگر اس وقت جب وہ نماز پڑھ رہے تھے اگر ان کے ساتھ نماز پڑھ لیا ہوتا تو انسانی اور اسلام کے اندر سب سے پہلے نماز پڑھنے والوں میں میرا بھی شمار ہو جاتا، کہ ان سے پہلے کوئی نماز پڑھتا ہی نہیں تھا. سب سے پہلے نماز پڑھنے والے محمد، خدیجہ اور علی علیہم السلام اجمعین.